یا رزاق یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب حضرت امیر معاویہ اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں، ولی عہد بنا دیتے ہیں، تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ برپا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے گالی دی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، امت کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر معاویہ، اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کیا؟ وان عبد الرحمن ابن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی انہو قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اجعلہ حادیا مہدیا وحدہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی امیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کس کے بارے میں؟ قال لمعاویہ، معاویہ کے بارے میں دعا کی، یزید کے باپ حضرت معاویہ اپنے سالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ حادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ۔ بتائیے جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو، جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ، ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، لوگ کہتے کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا، گمراہ تھا۔ نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو، اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے، یزید کو جانشین بناتا ہے، تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے، اس لیے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعلہ حادیا مہدیا وحدہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، اسی طرح مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ اور زندگی بھر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی یہ دعا ہے، کیا ہدایت کے اوپر تھے۔ لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو خواہ مخواہ شیعہ حضرات نے اچھال دیا ہے۔